آج آپ سنیں گے اس کہانی کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں سنا تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک دیے گئے لنک پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں۔ چلتے ہیں بقیہ کہانی کی طرف۔ امرو نے کہا اگر ایسا ہوا تو میں بوتل لے جا کر کسی دریا یا سمندر میں پھینک دوں گا۔ امرو نے غصے سے کہا ایسا بھی کر کے دیکھ لینا، بوتل خود بخود تمہارے پاس واپس پہنچ جائے گی۔ شاشا جن نے ہنس کر کہا اور امرو غرا کر رہ گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا مجھ سے کوئی ایسا نیک کام کراؤ جس سے تمہیں بھی سکون ملے اور مجھے بھی ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ شاشا جن نے کہا کیسا نیک کام؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا۔ نیک کام کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، شاشا جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کچھ بھی، شاشا جن نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو، امرو نے کہا۔ رات ہو گئی ہے، اب مجھے بوتل میں واپس جانا ہے۔ تم رات بھر سوچو، صبح میں جب بوتل سے نکلوں گا تو مجھے بتا دینا، شاشا جن نے کہا۔ کیا مطلب؟ اب میں رات بھر تمہارے دوبارہ باہر آنے کا انتظار کرتا رہوں گا؟ امرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل، اب تمہیں انتظار تو کرنا ہی ہوگا، تمہیں مجھ سے اپنی جان جو بچانی ہے، شاشا جن نے کہا اور امرو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ لیکن میں رات بھر اس جنگل میں کیسے رہوں گا؟ امرو نے کہا۔ تو تمہیں کس نے کہا کہ تم رات اس جنگل میں گزارو؟ تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن جہاں جاؤ بوتل کو ضرور ساتھ لے جانا۔ میں اب تمہارا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، شاشا جن نے کہا اور پھر اچانک اس کا سر دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور دھواں تیزی سے سمٹتا ہوا بوتل میں سمانے لگا۔ اسے دھواں بن کر بوتل میں جاتا دیکھ کر امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ امرو کچھ دیر وہیں کھڑا غصے سے بوتل کی طرف دیکھتا رہا جس میں شاشا جن دھواں بن کر سما گیا تھا۔ پھر امرو آگے بڑھا اور اس نے جھک کر پتھر کی بوتل اٹھا لی۔ او نہ ہو، دیکھتا ہوں تم کس طرح سے میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے بوتل پوری قوت سے جنگل کی طرف پھینک دی۔ بوتل کے دور گرنے کی آواز سنائی دی اور امرو یوں ہاتھ جھاڑنے لگا جیسے بلا اس کے سر سے ٹل گئی ہو، لیکن اسی لمحے دھماکہ ہوا اور پتھر کی بوتل دوبارہ اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی۔ بوتل کو یوں ہاتھ میں نمودار ہوتے دیکھ کر امرو گھبرا گیا اور اس نے بوکھلا کر بوتل کو نیچے پھینک دیا۔ ککا کیا مطلب؟ یہ بوتل میرے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بوتل سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا زمین سے بوتل غائب ہوئی، پھر دھماکہ ہوا اور بوتل پھر اس کے ہاتھ میں نمودار ہو گئی اور امرو بوتل کو دوبارہ ہاتھ میں دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے بوتل پھر زمین پر پھینکنے کی کوشش کی مگر بوتل جیسے اس کے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ امرو زور زور سے ہاتھ جھٹکنے لگا لیکن بوتل اس کے ہاتھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ رہنے دیں آقا، یہ بوتل اب آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، اچانک زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر امرو سے مخاطب ہو کر کہا اور امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ امرو نے اسے غسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دیں تو بتاتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ امرو نے غصے سے کہا۔ تو میں واپس زنبیل میں چلا جاؤں گا، محافظ بونے نے سادہ سا لہجے میں کہا اور امرو اسے گھور کر رہ گیا۔ آؤ باہر، امرو نے منہ بنا کر کہا اور محافظ بونا فوراً اچھل کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ اب بتاؤ، امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو محافظ بونے، میں اس وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، بوتل کے بارے میں بتاؤ، تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ بوتل میری جان نہیں چھوڑے گی؟ امرو نے اس کی جانب غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ آپ کو شاشا جن نے بتا دی ہے آقا، جب تک آپ اس کی مدد نہیں کریں گے یہ بوتل آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہے گی۔ میں آپ کو اسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اگر آپ مجھے پہلے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دے دیتے تو میں آپ کو اس بوتل کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا اور اسے ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا، لیکن آپ تو آپ ہیں، اس وقت آپ نے میری سنی ہی نہیں تھی اور بوتل اٹھا بھی لی اور اسے لاکود درخت سے مار دیا جس سے شاشا جن کو آزادی مل گئی، محافظ بونے نے کہا۔ تو یہ وہ خطرہ تھا جسے طوفان نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، امرو نے کہا۔ ہاں، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بوتل میں جن ہے، اس لیے وہ بھٹک رہا تھا۔ جب آپ بھی بوتل کو اٹھانے لگے تھے تو آپ کو بھی اپنے جسم میں سنسناہٹ کا احساس ہوا تھا، جیسے بوتل آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بوتل اٹھا لی تھی۔ اگر آپ بوتل اس طرح پڑی رہنے دیتے تو شاشا جن اسے خود ہی کہیں اور لے جا کر پھینک دیتا اور اگلے 100 سالوں کے لیے پھر سو جاتا، محافظ بونے نے کہا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، تم بتاؤ اب میں اس بوتل سے جان چھڑانے کے لیے کیا کروں؟ امرو نے پوچھا۔ اس کے لیے نیک کام تلاش کریں
اور اسے بوتل سے نجات دلائیں، تب ہی بوتل سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے اور شاشا آپ کی زندگی بخش سکتا ہے، ورنہ نہیں، محافظ بونے نے کہا۔ مطلب کہ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو یہ 3 روز بعد مجھے ہلاک کر دے گا؟ امرو نے کہا۔ بالکل، شاشا جن ایسا کر سکتا ہے، اور یہ مصیبت آپ کی اپنی لائی ہوئی ہے، اس لیے اس جن سے بچنے کے لیے نہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اور نہ زنبیل کی کوئی اور کراماتی چیز، محافظ بونے نے کہا، اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جب اتنا سب بتا سکتے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ میں اس سے ایسا کون سا نیکی کا کام لوں جس سے میری جان بھی بچ جائے اور اسے بھی بوتل سے رہائی مل جائے۔ اس نے جو جرم کیا تھا اس کی اسے کافی سزا مل چکی ہے، یہ 500 سالوں سے بوتل میں ہے اور 500 سال کم نہیں ہوتے، امرو نے کہا۔ تو آخر آپ کے دل میں اس جن کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگ رہا ہے، محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ تو اور کیا کروں، اب تو میری جان بھی بن آتی ہے، امرو نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونا بے اختیار ہنس دیا۔ اس دور میں شیطانی ذریعتوں، جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے آقا؟ شاشا جن کو آپ کسی ایسے جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے کہیں جو بے حد ظالم، بے رحم، شیطان صفت اور سفاک ہو، کسی کو ایسے ظالموں سے بچانا ہی سب سے بڑی نیکی کہلاتی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان دنوں شہنشاہ افراسیاب اور سردار امیر حمزہ کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی ہے، کیوں نہ میں اس جنگ کی مدد سے شہنشاہ افراسیاب جیسے شیطان کو ہلاک کر دوں۔ شہنشاہ افراسیاب ہلاک ہو گیا تو اس کے طلسم ہوشربا کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ شہنشاہ افراسیاب ہلاک ہو گیا تو اس کے طلسم ہوشربا کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جیت سردار امیر حمزہ اور تمام مسلمانوں کی ہوگی، اس سے بڑی نیکی اور بھلا کیا ہو سکتی ہے، امرو نے کہا۔ نہیں آقا، آپ شاشا جن کو شہنشاہ افراسیاب اور اس کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، محافظ بونے نے کہا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں اسے کسی جادوگر یا جادوگرنی کو ہلاک کرنے کا کہوں۔ شہنشاہ افراسیاب سے بڑا جادوگر کون ہو سکتا ہے؟ وہ ظالم بھی ہے، بے رحم بھی اور شیطان صفت بھی، امرو نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ سردار امیر حمزہ سے ہے، اس جنگ سے براہ راست آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ دوسری لڑائی میں اپنی بچت کی کوئی راہ تلاش نہیں کر سکتے۔ شاشا جن اور آپ کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے آپ اسے شہنشاہ افراسیاب اور سردار امیر حمزہ کی جنگ سے الگ رہ کر حل کریں، محافظ بونے نے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں ان سے الگ کسی اور جادوگر یا جادوگرنی کے بارے میں سوچوں، امرو نے پوچھا۔ بالکل، ایسا کرنے سے ہی آپ کی شاشا جن سے جان چھوٹ سکتی ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تب پھر تم ہی مشورہ دو میں شاشا جن کو کس جادوگر یا جادوگرنی کی ہلاکت کے لیے لے جاؤں، امرو نے۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا کچھ کہتا، اچانک جنگل میں گھوڑے کے ٹاپوں کی تیز آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف آ رہا ہو۔ پہاڑی کے اندر نیلے رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا محل انتہائی شاندار تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے پہاڑی کے اندر سے پتھروں کو کاٹ کر اسے کھوکھلا کیا گیا ہو اور پھر نیلے پتھروں سے اسے باقاعدہ ایک محل کے اندر سے تعمیر کر دیا گیا ہو۔ محل کی تمام دیواریں، فرش اور چھتیں نیلے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ محل کے ستون بھی گول اور بڑے بڑے نیلے پتھروں کے بنائے گئے تھے۔ محل کے بے شمار کمرے تھے جہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ یہ کاشار جادوگر کا محل تھا جو اس نے ظاہر ہے جادو سے تعمیر کیا تھا۔ کاشار جادوگر اپنے اس محل کو نیلا محل کہتا تھا اور یہیں رہتا تھا۔ کاشار جادوگر کا محل بالکل خالی تھا، اس کے محل میں نہ کوئی کنیز تھی اور نہ کوئی غلام، وہ تنہا رہنے کا عادی تھا۔ محل کے خاص کمرے میں جا کر وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا، وہ شہنشاہ افراسیاب سے بھی بڑا اور طاقتور جادوگر بننا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کاشار جادوگر یہ بھی چاہتا تھا کہ اسے شیطان کی طرح لمبی زندگی مل جائے اور اسے قیامت تک موت نہ آ سکے، اس لیے وہ شیطان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتا تھا۔ شیطان کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار 4 بچوں کو اس کی بھیٹ چڑھاتا تھا۔ وہ انسانی آبادی میں جا کر 4 ہم عمر بچوں کو تلاش کر کے لاتا اور پھر انہیں ایک کمرے میں لے جا کر ذبح کر دیتا اور ان بچوں کے خون سے غسل کرتا تھا۔ وہ حقیقت میں بے حد ظالم، سفاک اور بے رحم جادوگر تھا، کیونکہ اسے معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ان پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ کاشار جادوگر کے پاس ایک روز شیطان کے دربار کا پجاری آیا اور اس نے کاشار جادوگر کو خوشخبری دی کہ شیطان اور اس کی پوجا سے بے حد خوش ہے اور اس نے کاشار جادوگر کی تمام خواہشات پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر کاشار جادوگر بے حد خوش ہوا۔ شیطان کے پجاری نے اس سے کہا کہ اس کی خواہشات تب پوری ہو سکتی ہیں جب وہ ملک تاران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے گا۔
पुजारी ने कशार जादूगर को ये भी बताया था कि वो शहजादी सदफ को ज़बरदस्ती अपने महल तो ला सकता है, लेकिन वो इससे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। इसके लिए इसे शहजादी सदफ को इस बात के लिए राज़ी करना पड़ेगा कि वो इससे अपनी मर्ज़ी और खुशी से शादी का इकरार कर ले। कशार जादूगर खुश था कि शैतान ने इसकी सुन ली है और इसके लिए शहजादी सदफ से शादी करना कुछ मुश्किल काम नहीं था। इसलिए वो फ़ौरन मुल्क तारान पहुंच गया और वहां शहजादी सदफ को ले आया। इसने शहजादी सदफ को एक नहायत खूबसूरत और साफ़ सुथरे कमरे में कैद कर दिया था। वो रोज़ाना शहजादी सदफ के कमरे में जाता और उसे शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश करता, लेकिन शहजादी सदफ हर बार इससे शादी करने से इनकार कर देती थी। इसके इनकार करने पर कशार जादूगर को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो अपना गुस्सा पी जाता था। शहजादी सदफ के हुस्न से वो बेहद मुतासिर था, इसलिए वो शहजादी सदफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और पुजारी ने भी इसे शहजादी से ज़बरदस्ती शादी करने से मना कर दिया था, वरना कशार जादूगर के पास इतनी ताकत थी कि वो शहजादी सदफ को शादी के लिए मजबूर कर सके। शहजादी सदफ इससे बेपनाह नफरत करती थी और कशार जादूगर जब भी इससे बात करने के लिए इसके कमरे में जाता था तो वो कशार जादूगर को काट खाने के लिए दौड़ती थी। उसका बस नहीं चलता था, वरना वो कशार जादूगर को हिला करके वहाँ से भाग जाती। कशार जादूगर कुछ देर पहले शहजादी सदफ के कमरे में से आया था। उसने शहजादी सदफ को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बावजूद शहजादी सदफ का फैसला नहीं बदला था। उसने कशार जादूगर की तरफ देखना ही छोड़ दिया था और कशार जादूगर इससे कोई भी बात करता तो वो इसकी किसी बात का जवाब ही नहीं देती थी। शहजादी सदफ की इस हठधर्मी की वजह से कशार जादूगर बेहद परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शहजादी सदफ को किस तरह मनाए। वो ऐसा क्या करे कि शहजादी सदफ खुद ही इससे शादी करने की हामी भर ले। कशार जादूगर अपने शाही कमरे में एक तख्त पर काफ़ी देर से बैठा यही सब सोच रहा था, लेकिन इसे शहजादी सदफ को मनाने का कोई भी तरीका समझ नहीं आ रहा था। हो न हो अगर पुजारी ने मुझे मना न किया होता तो मैं जादू के ज़रिए शहजादी सदफ के दिमाग पर कब्जा कर लेता, फिर शहजादी किसी भी तरह मुझसे शादी करने से इनकार नहीं कर सकती थी। कशार जादूगर ने सर झटक कर गुस्से और बेबसी के आलम में कहा। इसी लम्हे झमाका हुआ और इसके सामने अचानक एक स्याह रंग की इंतहाई बूढ़ी और बदसूरत औरत नमूदार हो गई। बुढ़िया ने स्याह रंग का लिबादे नुमा लिबास पहन रखा था। इसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद और बिखरे हुए थे। इसके चेहरे की खाल खुश्क होकर जैसे इसके चेहरे से चिपक गई थी, जिससे इसकी खोपड़ी की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उस शक्ल सूरत में चुड़ैल ही दिखाई दे रही थी। चाकड़ी, तुम यहाँ? कशार जादूगर ने इसे देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ कशार जादूगर, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ, लेकिन क्या बात है, तुम तो बेहद परेशान दिखाई दे रहे हो, बुढ़िया ने बलगमज़दा आवाज़ में कहा। हाँ चाकड़ी, मैं वाकई परेशान हूँ, कशार जादूगर ने कहा। क्या परेशानी है मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ, चाकड़ी ने कहा। मैं शहजादी सदफ की वजह से परेशान हूँ, कशार जादूगर ने कहा। शहजादी सदफ? कौन शहजादी? चाकड़ी ने हैरत भरे लहजे में पूछा और कशार जादूगर ने इसे शहजादी सदफ के बारे में सारी तफसील बता दी और साथ इसने ये भी बता दिया कि शैतानी दरबार से पुजारी ने आकर इससे क्या कहा था। ओह, तो तुम इसलिए परेशान हो कि शहजादी सदफ तुमसे शादी करने के लिए नहीं मान रही, चाकड़ी ने कहा। हाँ, जब तक वो अपनी खुशी और मर्ज़ी से इकरार नहीं करेगी मैं इससे शादी नहीं कर सकता, और जब तक मेरी इससे शादी नहीं हो जाती मैं शहंशाह अफरासियाब से बड़ा ताकतवर जादूगर नहीं बन सकता, कशार जादूगर ने कहा। मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ, इस पर अमल करो तो शहजादी सदफ मान जाएगी और वो खुद ही तुमसे शादी करने का ऐलान कर देगी, चाकड़ी ने कहा। तो कशार जादूगर चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में यकलख्त उम्मीद की चमक उभर आई थी। ओह, क्या वाकई तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे शहजादी सदफ मान जाए, कशार जादूगर ने खुश होते हुए कहा। हाँ, एक तरीका है, चाकड़ी ने कहा। बताओ क्या तरीका है वो? अगर तुम्हारे बताए हुए तरीके से शहजादी सदफ मान गई और मेरी इससे शादी हो गई तो मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, चाकड़ी। मैं तुम्हें काली दुनिया से निकाल कर इस महल में ले आऊँगा, हमेशा के लिए तुम यहाँ मेरी माँ बनकर रहोगी। इस महल में जितनी मेरी इज्जत होगी इससे कहीं बढ़कर तुम्हारी इज्जत की जाएगी, कशार जादूगर ने कहा। ओह, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? चाकड़ी ने कहा, मुसर्रत भरे लहजे में पूछा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कशार जादूगर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो सुनो, चाकड़ी ने कहा, और फिर वो कशार जादूगर को शहजादी सदफ से हाँ कराने के लिए तरीका बताने लगी, जिसे सुनकर कशार जादूगर का चेहरा मुसर्रत से खिलता चला गया।
اس بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ واقعی اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو شہزادی صدف فوراً ہاں کر دے گی، وہ مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تم واقعی بہت ذہین ہو چاکڑی، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے فوراً بعد شیطانی دربار سے جا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ تم جیسی ذہین چڑیل کی میرے محل کو بے حد ضرورت ہے، کاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاکڑی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے طوفان واپس آ رہا ہے، امرو گھوڑے کے بھاگتے قدموں کی آواز سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ طوفان نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا، اور امرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا، لیکن محافظ بونا بے حد سنجیدہ تھا۔ طوفان نہیں ہے تو رات کے اس وقت اس جنگل میں کون آ رہا ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ شہزادہ جبران، محافظ بونے نے کہا۔ شہزادہ جبران؟ کون شہزادہ جبران؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ جبران ملک اران کا شہزادہ ہے، اور اس کی شادی ملک تاران کی شہزادی صدف سے ہونے والی ہے۔ وہ شہزادی صدف کی تلاش میں یہاں آیا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ شہزادی صدف کی تلاش میں؟ کیا مطلب؟ کیا شہزادی صدف ان جنگلوں میں ہے؟ امرو نے کہا۔ آقا، ملک تاران کی شہزادی صدف کو ایک ظالم جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ جادوگر شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر بن جائے۔ وہ شہنشاہ افراسیاب اور سامری جادوگر سے بھی بڑا جادوگر بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے شیطان کے ایک درباری نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ ملک تاران کی شہزادی صدف سے شادی کر لے تو شیطان اس کی یہ خواہش پوری کر دے گا اور وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور جادوگر بن جائے گا۔ اس لیے وہ جادوگر ملک تاران سے شہزادی صدف کو اغوا کر کے لے گیا تھا، اور اب وہ شہزادی صدف سے شادی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ کون ہے وہ جادوگر؟ اس کا نام کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ اس کا نام کاشار جادوگر ہے۔ وہ بے حد ظالم، بے رحم اور خوفناک جادوگر ہے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر ہفتے 4 انسانی بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے، محافظ بونے نے کہا، اور پھر اس نے امرو کو کاشار جادوگر کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ جس روز کاشار جادوگر نے شہزادی صدف کو اس کے محل سے اغوا کیا تھا، اس روز شہزادہ جبران خصوصی طور پر شہزادی صدف سے ملنے آیا تھا۔ اس نے شہزادی صدف سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں پیغام بھیجا تو شہزادی صدف کے کمرے میں جانے والی کنیزوں نے اسے بتایا کہ شہزادی صدف کمرے میں نہیں ہے۔ کمرے میں ہر طرف راکھ بکھری ہوئی تھی اور کمرہ انسانی گوشت جلنے کی سرانٹ سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہاں کسی انسان کو زندہ جلایا گیا ہو۔ یہ خبر چند ہی لمحوں میں پورے محل میں پھیل گئی۔ شہزادہ جبران کے ہمراہ شاہ تاران اور ملکہ شہزادی صدف کے کمرے میں دوڑے آئے، اور پھر وہاں شہزادی صدف کو نہ پا کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ سارے محل اور پھر ہر جگہ شہزادی صدف کو تلاش کرایا گیا، لیکن شہزادی صدف کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ انہیں ملی۔ پھر شاہ تاران نے شاہ نجومی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنا حساب کتاب لگا کر معلوم کرے کہ شہزادی صدف کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ شاہی نجومی نے حساب و کتاب لگایا تو اسے پتہ چل گیا کہ شہزادی صدف کو کاشار جادوگر نے اغوا کیا ہے۔ اس نے شاہ تاران کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادہ جبران بھی وہاں موجود تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کی منگیتر کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ اسے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسی وقت محل سے نکل آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں کاشار جادوگر کو تلاش کرے گا اور اسے ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادی صدف کو نکال لائے گا۔ محافظ بونے نے امرو کو باقی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تو شہزادی صدف کی تلاش میں شہزادہ جبران یہاں آ رہا ہے۔ کیا وہ جادوگر اسی جنگل میں کہیں موجود ہے؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں آقا، کاشار جادوگر یہاں سے لاکھوں کوس دور ویران پہاڑیوں میں رہتا ہے۔ اس نے ایک پہاڑی کو کھوکھلا کر کے اندر ایک شاندار محل بنا رکھا ہے۔ شہزادی صدف بھی اس کے ساتھ وہیں موجود ہے۔ کاشار جادوگر شہزادی صدف کو ہر ممکن طریقے سے منانے کی کوشش کر رہا ہے شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن شہزادی صدف ہر بار اسے انکار کر دیتی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تب تو مجھے شہزادہ جبران کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اتنی دور شہزادی کی تلاش میں کیسے جائے گا، اور کیا وہ اکیلا کاشار جیسے طاقتور اور خطرناک جادوگر کا مقابلہ کر سکے گا؟ امرو نے کہا۔ نہیں آقا، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، محافظ بونے نے کہا۔ اور اگر میں کوشش کروں تو؟ امرو نے پوچھا۔ آقا، آپ شاشا جن سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، امرو نے کہا۔ تو پھر آپ ایک کام کریں، کاشار جادوگر کو اکیلا نہ شہزادہ جبران ہلاک کر سکتا ہے اور نہ آپ، لیکن اگر آپ دونوں ساتھ مل جائیں اور شاشا جن کی مدد لیں تو اس جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شاشا جن کی مدد سے اگر آپ کاشار جادوگر کو ہلاک کر دیں گے تو یہ شاشا جن کی نیکی بن جائے گی، اور اس نیکی کے بدلے میں اسے بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ اس طرح وہ آپ کی جان بخش دے گا، اور آقا، شاشا جن آپ کے بے حد کام آ سکتا ہے۔ اسے ایک ایسے غار کا پتہ ہے جس میں سرخ، سبز اور نیلے
ہیرے بھرے ہوئے ہیں، اخروٹ جتنے بڑے اور انتہائی قیمتی ہیرے جنہیں پا کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ غار کے اس خزانے کو سہرنگی خزانہ کہا جاتا ہے، محافظ بونے نے کہا، اور خزانے کا سن کر عمرو کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ سہرنگی خزانہ، یہ وہی خزانہ ہے نا جسے گال جادوگر کا خزانہ کہا جاتا ہے؟ وہ جاگال جادوگر جو کئی صدیوں سے پہلے دنیا کا امیر ترین جادوگر سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اپنا خزانہ کسی غار میں چھپا دیا تھا، اور پھر وہ ایک نیک آدمی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس وقت سے اس کا خزانہ کسی غار میں پڑا ہوا ہے، عمرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، میں آپ کو اسی خزانے کا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ شاشا جن سے کہیں گے تو وہ آزادی کی خوشی میں آپ کو اس غار تک ضرور پہنچا دے گا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کا چہرہ یکلخت پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں شاشا جن کو اس بوتل سے رہائی ضرور دلاؤں گا۔ اس بیچارے کو بوتل میں قید ہوئے 500 سال گزر چکے ہیں، یہ اپنی غلطی کی بہت سزا بھگت چکا ہے، اب اس کی سزا ختم ہو جانی چاہیے، عمرو نے کہا۔ اسی وقت سامنے سے ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا اس طرف آ گیا۔ آسمان پر موجود چاند کی وجہ سے وہاں روشنی ہو رہی تھی، اس لیے عمرو اس گھڑ سوار کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ گھڑ سوار نے بھی عمرو کو دیکھ لیا تھا، اس نے گھوڑے کی رفتار کم کی اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ معاف کرنا بھائی صاحب، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کون سا جنگل ہے؟ گھڑ سوار نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے وہ طویل سفر کرتا ہوا آ رہا ہو۔ ضرور شہزادہ حضور، اس جنگل کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گھڑ سوار بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں شہزادہ ہوں؟ گھڑ سوار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اچھل کر گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہے جناب، آپ ملک آران کے شہزادہ جبران ہیں، عمرو نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادہ جبران کے چہرے پر حقیقت حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ عمرو کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کوئی انسان اسے اس طرح بھی پہچان سکتا ہے۔ ہاں میں شہزادہ جبران ہوں، لیکن آپ شہزادہ جبران، نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں عمرو عیار ہوں، خواجہ عمرو عیار، عمرو نے کہا۔ عمرو عیار؟ او، آپ کہیں وہ عمرو عیار تو نہیں جو سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے اور جو جنوں، دیوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کرنے میں مشہور ہے؟ شہزادہ جبران نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، خوب پہچانا آپ نے، میں وہی عمرو عیار ہوں، عمرو عیار، عمرو نے کہا۔ میں تو شہزادہ جبران کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، اس نے بڑے تپاک سے عمرو سے مصافحہ کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے عمرو بھائی کہ آپ مجھے یہاں مل گئے ہیں، آپ کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، ملک ایران میں ہر طرف آپ ہی کے چرچے ہیں، شہزادہ جبران نے کہا۔ اچھا، کیا چرچے ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ یہی کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عیار، میرا مطلب ہے بہت ذہین انسان ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آپ سے ڈرتے ہیں، اور یہی نہیں، کوکاف کے جن اور پرستان کے دیو بھی آپ کا نام سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، شہزادہ جبران نے پہلے روانی میں کہا اور پھر فوراً ہی اس نے بات بدل دی۔ اس کے انداز پر عمرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن آپ اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی سواری کے؟ کیا آپ کہیں جا رہے تھے؟ شہزادہ جبران نے پوچھا۔ پہلے میں جا رہا تھا، لیکن پھر مجھے آپ کے انتظار میں یہاں رکنا پڑ گیا، شہزادہ حضور، عمرو نے کہا۔ میرے انتظار میں؟ اوہ، کیا آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں یہاں آنے والا ہوں؟ شہزادہ جبران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ معلوم تو نہیں تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے، عمرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، شہزادہ جبران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں شہزادہ حضور، میں مذاق کر رہا تھا، عمرو نے کہا۔ او اچھا، شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا جیسے وہ جانتا ہو کہ عمرو کی مذاق کرنے کی بھی عادت ہے۔ عمرو بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کہوں، چند لمحوں بعد شہزادہ جبران نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ شاید مجھے شہزادی صدف کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، جسے کاشار جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے، عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور شہزادہ جبران اس بار اچھل پڑا۔ اوہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ لیکن کیسے؟ کیا آپ جادوگر ہیں یا آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ شہزادہ جبران نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں بھلا غیب کا علم کیسے جان سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا۔ تو پھر آپ کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہوا ہے؟ شہزادہ جبران نے اسی طرح حیرانی سے کہا۔ اللہ کی کچھ نیک طاقتیں ہیں جو مجھے بہت سی باتوں سے باخبر کر دیتی ہیں۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں شہزادہ حضور، آپ یہ بتائیں، بغیر کچھ جانے آپ شہزادی صدف اور کاشار جادوگر کی تلاش میں کیوں نکل کھڑے ہوئے تھے، جبکہ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کاشار جادوگر کہاں رہتا ہے اور شہزادی صدف کو کہاں لے گیا ہے؟ عمرو نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ اب وہ اسے اپنی زنبیل اور محافظ بونے کے بارے میں کیا بتاتا؟ شہزادہ جبران کے آتے ہی اس نے پتھر کی بوتل زنبیل میں ڈال لی تھی۔
بس میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں شہزادی کی تلاش میں نکلوں گا تو اس تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ میں نہ صرف شہزادی صدف کو تلاش کر لوں گا بلکہ اس ظالم اور شیطان جادوگر کو ہلاک کر کے اس کے چنگل سے شہزادی کو آزاد بھی کرا لوں گا۔ شہزادہ جبران نے کہا، بہت خوب، تو آپ کی خود اعتمادی آپ کو یہاں تک لے آئی ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے شہزادہ حضور، آپ یہاں تک آ گئے ہیں، یہی بہت ہے۔ اب میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں کاشار جادوگر رہتا ہے اور جہاں اس نے شہزادی صدف کو قید کر رکھا ہے، امرو نے کہا، اور شہزادہ جبران کا چہرہ کھل اٹھا۔ مطلب آپ شیطان جادوگر سے شہزادی صدف کو آزاد کرانے میں میری مدد کریں گے؟ شہزادہ جبران نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ضرور، یہ نیکی کا کام ہے اور اس نیک کام میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا، امرو نے کہا، اور شہزادہ جبران نے خوشی سے بے اختیار امرو کو گلے سے لگا لیا۔ آپ واقعی نیک انسان ہیں امرو بھائی، آپ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا ہے، شہزادہ جبران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، شہزادہ جبران سے نیک شگون لے لیں، ورنہ آپ کہیں گے کہ اس مہم میں آپ کو کوئی نیک شگون نہیں ملا، محافظ بونے نے شراطی بھرے لہجے میں کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادہ حضور، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ امرو نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، میں بھلا آپ کی کسی بات کا برا کیوں منانے لگا؟ شہزادہ جبران نے خوش دلی سے کہا۔ وہ کیا ہے شہزادہ حضور، میں جب بھی کسی نیک کام کے لیے جاتا ہوں تو میرے پیر و مرشد مجھے جانے سے پہلے نیک شگون کے تحت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ ان کا نیک شگون پا کر میری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور میں ہر مہم میں کامیابی حاصل کرتا ہوں۔ یہاں میرے پیر و مرشد امیر حمزہ نہیں ہے، ورنہ میں اس مہم کے بارے میں بتا کر ان سے نیک شگون لے لیتا، لیکن اگر ان کی جگہ آپ بھی مجھے کچھ نیک شگون کے تحت کچھ دیں گے تو امرو کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں شہزادہ جبران کے گلے میں موجود سچے موتیوں کی مالاؤں پر جمی ہوئی تھیں۔ او میں سمجھ گیا، میں نے آپ کے نیک شگون کا بھی بہت سن رکھا ہے، ٹھیک ہے میں بھی آپ کو نیک شگون دوں گا، آپ یہ سب نیک شگون کے طور پر لے لیں۔ شہزادہ جبران نے اس کی نظروں کو بھانپ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور گلے سے ساری مالائیں نکال کر امرو عیار کو دے دی۔ مالائیں لے کر امرو خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا، مہم شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور اسے بیش قیمت انعام مل گیا تھا، اور مہم کے اختتام پر ایسے ویسے بھی سارنگ خزانہ ملنے والا تھا، اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔